ایک ایک چیز کو اگر ذکر کرتے جائیں تو سب سے پہلے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی بات آئے۔ خوبصورت سے خوبصورت کوئی بندہ ہو، کائنات میں حسین و جمیل ہو، بڑا ہی خوبصورت ہو، جس کا یار ہوتا ہے اسے خوبصورت لگتا ہے، دوسرا بندہ اس میں 100 طرح کی خامیاں اور غلطیاں نکال دیتا ہے، جس کا محبوب ہوتا ہے اسے خوبصورت لگتا ہے، دوسرا آنے والا اس میں طرح طرح کی خامیاں اور کمیاں بیسیاں نکالتا ہے۔ لیکن سرکار کا چہرہ وہ چہرہ تھا جسے غیر بھی دیکھتا تھا تو حضور کی ذات پر ایمان لے آتا تھا، صرف چہرہ انور دیکھنے کی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں آنے والا مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ بڑا مشہور واقعہ حدیث مبارکہ ہے کہ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے عبداللہ بن سلام جو سب سے بڑا ان کا عالم تھا تیار کیا اسے کہ جاؤ جا کے مناظرہ کرو اور جیت کے آنا۔ وہ بڑا ذہین اور فقیہ تھا، بڑی لمبی حدیث مبارکہ ہے، میں صرف اپنی بات ذکر کروں گا۔ اب عبداللہ بن سلام آیا نا طرح طرح کے سوال لے کر حضور کی بارگاہ میں۔ اب جیسے ہی آیا حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، سرکار کا چہرہ انور دیکھا، سوال بھول گئے، حضور کی ذات پہ ایمان لے آیا۔ ہوا کیا تھا اسے؟ وہ جو سوال کرنے آیا تھا، وہ جو مناظرہ کرنے آیا تھا، آیا ہے نہ سوال کیا ہے نہ کسی کا جواب لیا ہے۔ ہوتا نا کہ وہ سوال کرتا، جواب سے سرکار مطمئن کرتے تو بات سمجھ آتی کہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام پورا ہو گیا ہے، ایمان لے آیا۔ لیکن نہیں، وہ تھا غیر، تھا دشمن، آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی حضور کا خوبصورت چہرہ دیکھا تو زبان حال سے کہہ اٹھا کہ یہ چہرہ بھی کسی جھوٹے کا نہیں ہے، یہ چہرہ بھی سچے کا ہے، اور اس سے بھیجنے والا خدا بھی ہمیشہ سچا ہے۔ تو حضور کا چہرہ انور دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، کہتے ہیں ایک رات چاند چمک رہا تھا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہا تھا، فجعلت انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک لمحے کے لیے میں حضور کے چہرے پہ دیکھتا تھا، وإلی القمر، اور ایک لمحے کے لیے میں چاند کو دیکھتا تھا، وعلیہ الحلۃ حمراء، سرکار نے اس وقت سرخ رنگ کی ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، فإذا هو عندي احسن من القمر، وہ صحابی فرماتے ہیں لوگوں میں ایک رات حضور کی بارگاہ میں آیا، چاند چمک رہا تھا، حضور بھی میرے سامنے تھے، ایک نظر سرکار کو دیکھتا ہوں، ایک نظر چاند کو دیکھتا ہوں، جب میں چاند کو دیکھتا ہوں، سرکار کو دیکھتا ہوں، تو دل ہی دل میں میں نے کہا فیصلہ تو کروں، دونوں میں سے خوبصورت کون ہے؟ فَإِذًا هُوَ أَحْسَنُ عِندِي مِنَ الْقَمَرِ، تو میرے دل نے گواہی دی کہ اے غلام رسول جس کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، یہ چہرہ جو خوبصورت تیرے سامنے ہے یہ چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہے، روشن ہے، منور اور معطر ہے۔ تو یہ سرکار کے چہرے کا اعجاز تھا کہ حضور کا چہرہ چمک رہا ہوتا تھا۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں سأل رجل البراء، ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر حضرت براء بن عازب سے سوال کیا، اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، حضرت براء سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اے غلام رسول یہ تو بتاؤ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جیسے تلوار نکالتے ہیں وہ چمکتی ہے اس طرح چمک رہا ہوتا تھا؟ تو صحابی نے کہا نہیں، لا ومثل القمر، اے سوال کرنے والے تلوار کو نکالا جاتا ہے نیام سے، چمک اس کی بھی اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن جب حضور کا چہرہ انور سامنے آتا ہے تو سرکار کا چہرہ تلوار کی طرح نہیں بلکہ حضور کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا کمال ہے جو اللہ نے آپ میں رکھا ہے کہ کائنات میں حضور جیسا حسین چہرہ کسی کو رب نے عطا نہیں کیا ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت کے وہ مشہور اشعار آپ کہہ اٹھے حضور کا چہرہ دیکھ کر کہ حضور میں آپ کی مدح سرائی کرنا چاہتا ہوں، حضور میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اجازت ہے۔ حضرت حسان بن ثابت اٹھے تو کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ،
خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا اے حضور آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ آج تک حسان کی آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر ذہن میں سوال آیا حسان تو ساری دنیا تو نہیں گھوما ہے، ہو سکتا ہے کسی جگہ حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت ہو، تو اس کا بھی جواب دے دیا، کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضور ہو ہی ایسا کیسے سکتا ہے کہ حسان کی آنکھیں آپ سے زیادہ کسی خوبصورت کو دیکھتی، کہ آپ سے زیادہ سوہنا اللہ کریم نے کسی ماں کو بیٹا عطا ہی نہیں فرمایا ہے۔ خلقتا مبرأ من کل عیب، کہا اے اللہ کے معبود رب نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک اور بری پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اور یہ بڑے بھاری الفاظ حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے کہے۔ کہا حضور میرا یہ دل کہتا ہے، میرا یہ عقیدہ اور ایمان کہتا ہے کہ آپ اتنے حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں کہ آپ جیسے چاہتے گئے، جیسے جیسے آپ کی مرضی تھی آپ کے مالک نے آپ کو تخلیق فرما دی۔ کأنک قد خلقت کما تشاء،